دریائے سندھ کے پرشور پانی کے کنارے خیرآباد کا یہ پرانا مقام صدیوں سے تاریخ کا گواہ رہا ہے، جہاں 18 سینچری کے درمیان ایک ایسا عظیم و شان منظر دکھائی دیتا تھا جو آج کے دور میں محض ایک خواب لگتا ہے۔ یہ بات ہے اس دور کی جب انگریزوں نے اپنی حکومت اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں سب سے بڑی رکاوٹ اس دریا کی دیوار نظر آئی، جسے پار کرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اور اسی ضرورت نے خیرآباد کے اس مشہور کشتیوں کے پل کو جنم دیا جو انجینئرنگ اور انسانی ہمت کا بہترین ملاپ تھا۔ اس پل کی کہانی ان بڑی بڑی 30 سے 40 کشتیوں سے شروع ہوتی ہے جنہیں دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا، اور پھر ان کشتیوں کو لوہے کی زنجیروں اور موٹے رسوں سے اس طرح جوڑا جاتا تھا کہ دریا کا تیز بہاؤ بھی انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ ان کشتیوں کے اوپر لکڑی کے بھاری تختے بچھائے جاتے اور ان پر مٹی کی ایک تہ جمائی جاتی تاکہ یہ ایک پکی سڑک کی طرح دکھائی دے، اور پھر اسی لکڑی کے راستے سے نہ صرف پیدل چلنے والے بلکہ گھوڑے، اونٹ اور بڑی بڑی گاڑیاں یہاں سے گزرتی تھی۔ مگر یہ سفر ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب گرمیوں میں برف پگھلتی اور دریائے سندھ اپنی پوری جلال میں آتا تو دریا کا تیز بہاؤ اس پل کو بہا لے جانے کی طاقت رکھتا، جس کی وجہ سے احتیاطاً اس پورے پل کو کھول دیا جاتا تھا اور لوگ پھر صرف ایک بڑی کشتی یا فیری کے ذریعے دریا پار کرتے، جس کے لیے انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پھر جیسے ہی سردیاں آتی اور دریا کا پانی تھم جاتا تو دوبارہ انہی کشتیوں کو جوڑ کر یہ پل کھڑا کر دیا جاتا اور زندگی کی رونقیں دوبارہ شروع ہو جاتی۔ بہت لمبے عرصے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، مگر وقت نے کروٹیں بدلی اور 1883 میں جب لوہے کا عظیم و عالیشان ریل کم روڈ برج، یعنی آج جس کو ہم لال پل کہتے ہیں، وہ بنا تو اس پرانے کشتیوں کی پل کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور وہ کشتیاں اور لکڑی کے تختے تاریخ کے صفحات میں کہیں کھو گئے، مگر آج بھی خیرآباد کی لہروں میں اس پرانے دور کی گونج سنائی دیتی ہے۔